انہیں کیا جی، انہیں اس کی اوقات کیا ہے، اس کا گھر دیکھیں تمہیں، اور رستے کے بعد گاڑیاں میں فروٹ بیچنے والا انہیں کیا جی. الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے یا نہ اسے جھوٹا قرار دیتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے. ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام. تقوی یہاں دل میں ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو، نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ باہم بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، یعنی اعراض اور بے رخی مت کرو، اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سوا سودے پر سودا کرے. اور اے اللہ کے بندو، تم بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے حقیر گردانے، اور نہ اس کو مدد کے وقت بے سہارا چھوڑ دے. تقوی یہاں ہے. آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تصور کرے. ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. 3 حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ، ایک مسلمان کا احترام دوسرا مسلمان کرے، ہمارے اندر اخلاق آئیں، اس پر آپ نے توجہ دلائی. پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. اگر حقیر سمجھتا ہے، ہوتا ہے ایسا، ایک پڑھا لکھا انسان ان پڑھ آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے جی، انہیں اس طرح سے بات کرتے ہیں. ایک پیسے والا غریب کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سوچنے کا، لوگوں کو ایکویلٹی جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، پیسے کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر، بینک بیلنس کی بنیاد پر، مکان دکان کی بنیاد پر نہیں، عہدے کی بنیاد پر. ایک عہدے پر جو ہے وہ جو عہدے پر نہیں ہے اسے حقیر سمجھتا ہے. تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ اس کا بھائی ہو گیا، وہ مانے یا نہ مانے، وہ بھائی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اسے نہ تو جھوٹا سمجھے، نہ حقیر سمجھے، اور نہ اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرے. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پیسے والے کی یا بڑا ہونے کی بنیاد پر چھوٹے آدمی سے گواہی دلواتا ہے. اب وہ بیچارہ جانتا تو ہے نہیں، اب یجمان بول رہے ہیں ہوں بھائی. تو یہ بات گزر گئی لیکن اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئی. اس کا برابر بدلہ دینا ہے. یہ سب ہوتا ہے ہمارے درمیان. اسے ہم کچھ بڑی بات نہیں سمجھتے اور بری بات بھی نہیں سمجھتے. یہ بالکل غلط چیزیں ہیں. ہمارے اندر اچھے اخلاق، اسوہ حسنہ ہونا چاہیے. اور فرمایا ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. حرام کا مطلب جی منع ہے اور محترم ہے. جیسے انسان اپنے خون کے بہنے کو درد محسوس کرتا ہے تو دوسرے کا خون بھی ایسے ہی. اسی لیے اسلام کے اندر قصاص ہے. قصاص کا مطلب ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا ہاتھ زخمی کر دیا تو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ زخمی کر دو. کسی نے ایک کی آنکھ پھوڑی ہے، قصاص میں اس کی بھی آنکھ وہی، سیدھی تو سیدھی، بائیں تو بائیں، تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ تکلیف جو میں نے اسے پہنچائی ہے مجھے ہو تو کیا ہوتا ہے. اللہ یہ کہ وہ سامنے والا معاف کر دے
یا پھر پیسے لے کے اس کو بخش دے، فدیہ لے کے، ورنہ اسلام کا قانون تو اس کے بدلے میں جان کے بدلی جان، جسم کے حصے کے بدلی جسم کا حصہ۔ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ اس معنی کی کئی احادیث ہیں، لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا تدبروا، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، ولا تغابزوا، بغض نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی اونچی اور اچھی تعلیمات ہیں، لیکن ہم لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھ میں آ بھی جاتا ہے عمل نہیں کرتے، فائدہ کیا؟ نہ سمجھنا بھی غلطی ہے، سمجھنے کے بعد عمل نہ کرنا یہ اس سے بڑی غلطی ہے جی۔ تو یہ اتنا پیارے انداز میں اللہ کے رسول نے سمجھایا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اور جاسوسی میں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ ولا تجسسوا ولا تدبروا ولا تغابزوا، بغض نہ رکھو، ولا تدابروا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہاں آج کا ماحول تو یہ ہے، پیسے کے سلسلے میں ایک ماں کے دو بچے ہیں، سگے بھائی، کلمے کا بھائی تو دور ہو گیا، سگے بھائی ہیں تو پیسے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں چھوڑتے، بھلے ہی رشتہ چلا جائے، اور یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، باپ بچے لڑ جاتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا برا ہونے کے لیے انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے کا ڈی گریڈ کرے، اس کو حقیر جانے۔ انہیں کیا جی، انہیں اس کے اوقات کیا ہے، اس کا گھر دیکھیں تمہیں، اور رستے کے بازو گاڑیاں میں فروٹ بیچنے والا انہیں کیا جی بولتا۔ تو یہ جو حقارت ہے، اس کا گھر کرائے کا ہے، چھوٹا ہے، اس کا دھندا جو ہے گاڑی پہ فروٹ کا کرتا ہے جی، اس کے پاس حیثیت کوئی ایک گاڑی نہیں ہے، چل کو جا کو چل کو آتا انہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے، اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ حقیر سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی اس کی کار چھین کر کے اسے دینے کے لیے۔ جی ہاں، اس کی سائیکل اس کے پاس آ جائے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن لوگوں کے درمیان گھومتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر کرنے میں کچھ بھی وقت نہیں لگتا۔ وہ تو بادشاہوں کے لیے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو حقیر نہ جانے، اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اور اس کے مدد کے وقت ہاتھ چھوڑ دینا۔ ایسے بلّہ کے حساب کس کس کا دیکھنے جائیں ہمیں، ان کا پار انہوں پڑھ لیتی، چھوڑو۔ یہ جو ذہن، میرے سے جتنی مدد اسے ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں، یہ اخلاق ہے۔ دنیا کا سب سوچنے گئے تو ہو رہا ہے، میں یہ بالکل بھی نہیں آنا۔ وہ دکھ ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے محلے میں ہے، میرا رشتہ دار ہے، کچھ تو اس سے تعلق ہے، کچھ بھی نہیں، مسلمان ہے بھائی، میرے سے جو بن سکتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ میری مدد سے وہ اچھا ہو جائے، جتنا مجھ سے بنا میں نے کیا۔ تو یہ باتیں ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ سینے کی طرف کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، دل میں، اور یہی دل ہے جو ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ آگ جو جلائی گئی ہے، التی تطلع، وہ آگ جو پہنچے گی علی الافئدہ، دلوں تک۔ حالانکہ سارا انسان جلتا ہے، پورا انسان جلتا ہے، کوئلہ ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا یہ آگ اس کے دل تک جائے گی. کیوں بھی ایسی کیا اسپیشلٹی ہے دل کی؟ سر بھی جل جاتا ہے، پورا انسان کوئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے دل تک یہ آگ پہنچے گی. علی الافئدہ، مطلب یہ کہ فیصلے دل سے ہوتے ہیں، بھلے برے کے فیصلے دل سے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے اس دل کو آگ میں جلاؤں گا. اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.